بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم القدس ریلیاں اور مظاہرے، فلسطینی عوام سے یکجہتی اور غاصب صہیونی حکومت سے نفرت و بیزاری کا اعلان۔ اسلام آباد میں عالمی یوم القدس کی مناسبت سے بین الاقوامی کانفرنس، اسرائیل کے جعلی ریاست ہونے اور قدس کی آزادی کے لیے امت اسلامیہ کے متحد ہونے پر زور۔ اسلام آباد ریلی میں 20 لاکھ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کا اعلان۔ مزار شریف میں جمعرات کی شام کے دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی، دھماکوں میں درجنوں بے گناہ شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی یوم القدس کے جلوس اور مظاہروں میں ایران کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ ایرانی عوام نے وسیع پیمانے پر شرکت کی اور عالمی استکبار سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ کورونا بندشوں اور احتیاطی تدابیر کی بنا پر 2 برس تک عالمی یوم القدس کے موقع پر کار ریلیوں کے بعد اس سال عالمی یوم القدس کے میلین مارچ میں روزہ دار مسلمانوں نے بھرپور شرکت کی۔ تہران میں مقیم یہودیوں نے بھی عالمی یوم القدس کے مظاہروں میں شرکت کی۔ عالمی یوم القدس کی ریلیوں کے موقع پر مظاہرین نے سوشل میڈیا سے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصاویر ہٹائے جانے کے اقدام کی بھی مذمت کی۔ تہران کے روزہ دار عوام نے ریلی کے راستے میں ایک تومار پر دستخط کر کے فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف قانونی کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح کی ریلیاں ایران کے دیگر سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نکالی گئیں۔ ایرانی عوام نے ان ریلیوں میں بھرپور شرکت کر کے اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی امنگوں سے تجدید عہد کیا اور ریلی کے اختتام پر ایک قرارداد میں مظلوم فلسطینی عوام کی مکمل حمایت پر زور دیتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ عالمی یوم القدس کے جلوس کے شرکا نے بیت المقدس کی آزادی اور غاصب صہیونی حکومت کے چنگل سے نہتے اور مظلوم فلسطینی قوم کی رہائی اور سرطانی پھوڑے اسرائیل کا وجود مٹائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس قرارداد میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کو ناقابل معافی خیانت اور اسلامی استقامتی محاذ کو کمزور بنانے نیز مظلوم فلسطینیوں کے خلاف ایک شرمناک سازش قرار دیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا کے اسٹریٹجک علاقے میں امریکہ اور اسرائیل نیز رجعت پسند وہابیوں کی مسلسل شکست نے جو غاصب صہیونی حکومت کی فوجی طاقت کے ناقابل شکست ہونے کے وہم میں مبتلا تھے، ان کے اس وہم کو غلط ثابت کر دیا۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ علاقے میں صہیونیزم اور تسلط پسندانہ نظام زوال پذیر ہے۔ اس قرارداد میں علاقے میں ایران کے اقتدار اور میزائل دفاعی توانائی اور اخلاقی و معنوی اثر و رسوخ کو ملک کا باوقار اسٹریٹجک سرمایہ قرار دیا گیا اور سرزمین ایران کے دشمنوں کو سخت متنبہ کیا گیا کہ دشمنوں نے ایرانیوں کی ریڈ لائنوں کو کسی بھی طرح سے عبور کرنے کی کوشش کی یا انہیں کمزور و جہریت کا نشانہ بنانے کی غلطی کی تو انہیں منہ توڑ اور دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے تحریک مزاحمت کو مسئلہ فلسطین کے حل کا واحد راستہ قرار دیا ہے۔ عالمی یوم القدس کے موقع پر اپنے نشری خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ بیت المقدس مسلمانوں کو آواز دے رہا ہے اور جب تک غاصب صہیونیوں کا قبضہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہر دن کو یوم القدس سمجھا جانا چاہیے۔ آپ نے مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا اولین مسئلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے نسل پرست اور کینہ پرور عالمی طاقتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں عالم اسلام کے تمام مسائل اور خاص طور سے مسئلہ فلسطین کو صرف اور صرف مزاحمت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مسجد الاقصیٰ کے دفاع میں فلسطینیوں کی حالیہ استقامت اور مجاہدت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حالیہ برسوں کے واقعات نے صہیونی دشمن کے ساتھ مفاہمت کے تمام منصوبوں پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینیوں اور ان کی تحریک مزاحمت کا حامی ہے اور ہم
اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خیانت آمیز عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سال یوم القدس ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے کہ جب ساری چیزیں فلسطین کے حال اور مستقبل میں نئے توازن کے قیام کا اندیا دے رہی ہیں اور جرائم پیشہ صہیونی حکومت دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج غاصب صہیونی حکومت کے سب سے بڑے حامی امریکہ کو بھی دنیا میں پے در پے شکستوں کا سامنا ہے۔ اسی افغانستان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران کے خلاف دباؤ ڈالنے کی پالیسی دم توڑ گئی ہے۔ عالمی معیشت پر اس کی گرفت کمزور ہو گئی ہے اور خود امریکہ کا اندرونی نظام زبو حالی سے دوچار ہے۔ عالمی یوم القدس کی مناسبت سے بڑی تعداد میں مسجد الاقصی میں جمع ہونے والے فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں نے حملہ کر دیا، تاہم فلسطینیوں کی استقامت نے انہیں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، جبکہ فلسطین کے ساتھ ہی افغانستان، عراق، بحرین اور یمن اور بہت سے دیگر ملکوں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے آج عالمی یوم القدس کی مناسبت سے مسجد الاقصی کے مختلف حصوں میں بڑی تعداد میں اکٹھا ہونے والے فلسطینیوں پر یہ لغار کرتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے حملوں کے نتیجے میں 42 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی عوام عالمی یوم القدس کی مناسبت سے آج صبح سے ہی بڑی تعداد میں مسجد الاقصی میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ عالمی یوم القدس کی مناسبت سے گزشتہ روز بھی صہیونی حکومت کی فوج نے اپنی ریزرو فوج کے 6 بریگیڈ غرب اردن سے متصل سرحدی علاقوں میں تعمیر دیوار حائل کے طول میں تعینات کر دیا تھا۔ دریاسنا عراق، بحرین، یمن اور افغانستان سے بھی عالمی یوم القدس کے موقع پر احتجاجی جلوس اور مختلف پروگراموں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ عراق سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عالمی یوم القدس کی مناسبت سے نجف اشرف، کربلا معلیٰ، بغداد، بصرہ سمیت اس ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجی جلوس نکالے گئے اور غاصب صہیونی حکومت اور اس کے مجرمانہ اقدامات کی مذمت کی گئی۔ سمیریہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق میں عالمی یوم القدس کے موقع پر مظاہرین اپنے ہاتھوں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی تصاویر اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ عراق کے مختلف شہروں میں عالمی یوم القدس کے پروگراموں کے شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ بحرینی عوام نے بھی عالمی یوم القدس کی مناسبت سے احتجاجی مظاہرے کیے اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ آل خلیفہ حکومت کی جانب سے تعلقات کو معمول پر لانے کی مذمت کی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت مختلف شہروں میں بھی عالمی یوم القدس کی مناسبت سے منعقدہ پروگراموں میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور غاصب صہیونی حکومت کے چنگل سے بیت المقدس کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ دریاسنا یمن کے عوامی رہنما عبد المالک بدر الدین الحوثی نے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ یوم القدس علم و آگہی بڑھانے کا موقع ہے۔ تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے اپنے خطاب میں تاکید کے ساتھ کہا کہ صہیونی دشمن ایک ناجائز اور بدعنوان حکومت ہے جو جلد ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں صہیونی حکومت کی موجودگی کا مقصد ہی فتنہ و فساد پیدا کرنا اور تخریبی کردار ادا کرنا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعرات کی رات عالمی یوم القدس کی ایک آن لائن کانفرنس میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایران کے مجوزہ سیاسی منصوبے کی طرف بھی اشارہ کیا، جسے ایک عشرے قبل رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیش کیا تھا۔ یہ منصوبہ جو اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ میں بھی درج ہے، غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور تمام فلسطینیوں کی شمولیت سے ایک ریفرنڈم کے انعقاد پر مبنی ہے۔ اس منصوبے کے مطابق مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں پر مشتمل تمام فلسطینی اس بات پر قادر ہوں گے کہ وہ اس ریفرنڈم کے ذریعے اپنے مستقبل اور اپنے قانونی نظام کا انتخاب کر سکیں۔